اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو پیارے دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں، آج میں آپ کو اس بیان میں شوہر اور بیوی کے بارے میں بتاؤں گی کہ شوہر کو بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح پیش آنا چاہیے، کس طرح اس کی خامیوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گی۔ تو دوستوں، اس بیان کو سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنی بیوی کے برے اخلاق پر صبر کیا تو اللہ عز و جل اسے حضرت ایوب علیہ السلام کی مصیبت پر صبر کرنے کے مثل اجر عطا فرمائے گا، اور اگر عورت اپنے شوہر کے برے اخلاق پر صبر کرے تو اللہ عز و جل اسے فرعون کی بیوی آسیہ کے ثواب کے مثل اجر عطا فرمائے گا۔ منقول ہے کہ ایک مرتبہ شیخ ابو الحسن خرقانی قدس سرانی کی ولایت کا شہرا سن کر مشہور فلسفی ابو علی سینا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے خرقان پہنچا۔ جب آپ کے گھر جا کر آپ کی بیوی سے پوچھا کہ شیخ کہاں ہے، تو اندر سے جواب آیا کہ تم ایک زندیق، بے دین اور جھوٹے شخص کو شیخ کہتے ہو۔ مجھے نہیں معلوم کہ شیخ کہاں ہے، البتہ میرا شوہر جنگل سے لکڑیاں لانے گیا ہے۔ یہ سن کر ابو علی سینا کو طرح طرح کے خیالات آنے لگے کہ جب آپ کی بیوی ہی اس قسم کی باتیں کرتی ہے تو نہ معلوم آپ کا کیا مرتبہ ہے۔ اگرچہ میں نے بہت تعریف سنی ہے، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایک معمولی انسان ہیں۔ پھر جب وہ آپ کو تلاش کرتے ہوئے جنگل کی طرف روانہ ہوا تو دیکھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ شیر کی کمر پر لکڑیاں لادے تشریف لا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر ابو علی سینا بہت حیران ہوا اور قدم بوس ہو کر عرض کرنے لگا، حضور، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو ایسا بلند مقام عطا فرمایا ہے، لیکن آپ کی بیوی آپ کے متعلق بہت بری باتیں کہتی ہیں، آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اگر میں ایسی بیوی کا بوجھ برداشت نہ کرتا تو پھر یہ شیر میرا بوجھ کیوں اٹھاتا؟ یعنی میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے بیوی کی زبان درازی پر صبر کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے جنگل کے شیر کو بھی میرا اطاعت گزار بنا دیا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہمارے میٹھے میٹھے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ ہم سب کے لیے مشعل راہ اور بہترین نمونہ ہے۔ زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں ہمیں آپ سے رہنمائی نہ ملی ہو، حتیٰ کہ ایک مرد کو مثالی شوہر بننے کے لیے جن خصوصیات کی ضرورت ہے وہ تمام باتیں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے سیکھی جا سکتی ہیں۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی ازواج محترمات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے ان کے ساتھ کبھی کبھار خوش طبع بھی فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ کسی سفر میں اپنے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوڑ لگائی تو میں دوڑنے میں آگے نکل گئی، پھر کچھ عرصے بعد جب میں ذرا بھاری ہو گئی تو آپ نے دوڑ لگائی تو آپ مجھ سے آگے بڑھ گئے، پھر فرمایا یہ اس جیت کا بدلہ ہو گیا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ ہے اپنی ازواج پاک سے اخلاق کا برتاؤ، ایسے اخلاق سے گھر جنت بن جاتا ہے۔ مسلمان یہ اخلاق بھول گئے، خیال رہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لڑکپن میں حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف 50 سال کے قریب تھی۔ اس تقدر تفاقت میں عمر میں فرق کے باوجود آپ کبھی نہ گھبرائیں۔ کیوں؟ ان اخلاق کریمانہ کی وجہ سے معلوم ہوا کہ شوہر کو اپنی زوجہ کے ساتھ موقع کی مناسبت سے خوش طبع بھی کرنی چاہیے۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں، بلکہ اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ساتھ یہی چیز باعث ثواب بھی بن سکتی ہے، مگر بعض لوگ بے رخی، روکھے پن یا خشک مزاجی پر اپنی سنجیدگی کی بنیاد رکھتے ہیں اور شاید یہ سوچتے ہیں کہ ہماری ایک ذرا سی مسکراہٹ یا معمولی سی خوش طبعی ہماری سنجیدگی کی عمارت کو زمین بوس کر دے گی، حالانکہ یہ ان کی خام خیالی ہے، کیونکہ کبھی کبھار مزاح خوش طبعی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ حسن اخلاق کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی۔ البتہ مزاح کی کثرت انسان کی ہیبت کو ختم کر دیتی ہے، اور ایسی خوش طبعی جو جھوٹے یا کسی کی دل آزاری پر مبنی ہو وہ حرام ہے۔ خوش طبعی کے علاوہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمہ میں سے یہ بھی ہے کہ آپ گھر کے
آپ گھر کے بعض کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال کیا کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گھر میں کام کرتے تھے؟ فرمایا ہاں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے نالین مبارک خود گانٹھتے اور کپڑوں میں پیوند لگاتے اور وہ سارے کام کیا کرتے تھے جو مرد اپنے گھروں میں کرتے ہیں۔ اس روایت میں شوہروں کے لیے گھریلو معاملات سے متعلق بے شمار مدنی پھول موجود ہیں۔ عموماً گھر میں شوہر کا مزاج اپنی بیوی پر حکم چلانے کا ہوتا ہے، معمولی کام کے لیے بھی اسے تنگ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ کئی کام شوہر بآسانی خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ذرا سا ہلنا وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، اور تو اور اگر بیوی اس کے وہ کام کر بھی دے تو سو نخرے کرتے ہیں، طرح طرح کے نقص نکالتے ہیں اور خواہ مخواہ اس کے چکر لگواتے ہیں۔ مثلاً کھانے سامنے رکھا جائے تو نمک یا مرچ مسالے کم زیادہ ہونے پر تبصرہ آرائی کرنے لگتے ہیں، اور اگر سب برابر ہو تو ذائقے کے بارے میں نکتہ چینی پر اتر آتے ہیں، اور اگر اس کی بھی گنجائش نہ ہو تو پھر اس طرح کی باتیں بناتے ہیں، وہ کیوں نہیں پکایا، یہ کیوں پکا لیا، اس کا تو دل ہی نہیں چاہ رہا، لے جاؤ میرے سامنے سے اٹھا کر میرے لیے ابھی فلاں چیز پکا دو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح اگر کپڑوں پر استری کر دی جائے تو کہتا ہے یہ والا جوڑا کیوں استری کر دیا، یہ نہیں پہنوں گا، ابھی فلاں جوڑا استری کر دو۔ پانی پیش کیا جائے تو کہتا ہے میں اس گلاس میں نہیں پیوں گا، کانچ کے گلاس میں لے کر آؤ۔ کانچ کے گلاس میں دیا جائے تو کہتا ہے اس قدر ٹھنڈا یا اتنا گرم پانی کیوں لے آئی ہو، جاؤ اور اس میں دوسرا پانی ملا کر لاؤ۔ یوں بلا وجہ بیوی کو دوڑاتے رہتے ہیں۔ کاش ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں سے کچھ سیکھنے اور ان پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اور گھر میں چاہت و خلوص بھرا ماحول قائم کرنے کی غرض سے حتی الامکان اپنے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے کے علاوہ اہل خانہ کا ہاتھ بٹانے کی بھی کوشش کیا کریں۔ اس سے نہ صرف بیوی کے دل میں شوہر کی محبت بڑھے گی بلکہ اسے گھر میں اپنائیت کا احساس ہوگا۔ البتہ ایسا نہ ہو کہ سارے کام شوہر اپنے سر پر اٹھا لے، کیونکہ بلا ضرورت کیا جانے والا تعاون بیوی کو سست اور کاہل بنا سکتا ہے۔ بہرحال شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو فقط اپنی خدمت کے فضائل ہی نہ سناتا رہے بلکہ جہاں تک ممکن ہو خود بھی بیوی کی خدمت کرے، اس میں شوہر کے لیے اجر و ثواب ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، جب کوئی شخص اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اس کا اجر دیا جاتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر میں اپنی بیوی کے پاس آیا اور اسے پانی پلایا، پھر اسے بھی وہ حدیث پاک سنائی جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ تو پیارے دوستوں، اس طرح کی مزید خوبصورت ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔